علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مشترکہ عوام کے لیے پیغام ہے ایک درد بھرا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈین ویڈیو ہے۔ میں اس لیے شوقیہ نہیں دیکھ رہا تھا، میرا اللہ جانتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے مجھے۔ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ کیسے یہ دنیاوی کام میں، شیطانی کام میں کیسے آگے ہیں، لیکن دل کو تسکین دیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی غریب کو ٹکٹ دے کر اور اس کو گانے میں آگے لا کر اس کی قدر کر کے ہم جو ہے بھگوان سے اپنی بخشش کا سامان بنائیں گے ان کے حساب سے۔ لیکن میں نے جب دیکھا تو مجھے دکھ ہوا، درد ہوا کہ ہم کسی مسلک کا بھی عالم ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، خطیب ہو، نعت خواں ہو، ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تنقید تو کرتے ہیں لیکن شاباش نہیں دیتے تاکہ وہ آگے بڑھے۔ لعنت ہے ہماری سوچ پر، دف ہے ہماری سوچ پر۔ تو اس نے پتہ کیا کیا، وہ گانا سنتے ہیں، گانا سننے کے بعد اس کو جو ہے ٹکٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گانا کہنے کے لیے تو آگے بڑھ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ تو اس بڑے نے کیا کیا، اس نے اپنی چیئر کو اٹھایا اور وہ جہاں مجمع میں بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کر اس کو جو ہے چیئر دی، کہا کہ میں تیرے گلے کو سلام کرتا ہوں، جھک کر اس نے سلام کیا۔ ہم سجدے کی رٹ لگائے، مشرک، کافر، گستاخ کہتے رہے، لیکن ہم ادب کو بھول گئے۔ اگر انسان ادب سے سر جھکا لے، کیا یہ سجدہ ہو گیا؟ نہیں۔ اس کے جب تک دل میں نہ آئے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس قبر والے کو کر رہا ہوں، یا یہ سامنے کھڑے ہونے والا زندہ، اس کو میں کر رہا ہوں، یہ میری مراد پوری کرے گا۔ اللہ عرش سے نہیں، اللہ جو ہے زمین پر ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ مسلمان ہو کر مشرک ایسا حرکت، ایک ان پڑھ آدمی جو ہے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو اچھال کر بڑی پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ خدا سے ڈرو۔ ایک بھائی نمازی تھا، ایک بھائی بے نمازی تھا۔ نمازی نے کیا کہا؟ تکبراً کہا کہ تو بے نماز ہے، تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ جو نمازی تھا وہ جہنم میں جا رہا تھا اور جو بے نمازی تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں، چھٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ترغیب دلائی کہ تکبر نہیں، ایک دنیا کا تکبر ہوتا ہے، ایک دین کا تکبر ہوتا ہے۔ دین کا تکبر سب سے بڑی لعنت ہے۔ اللہ پاک سب کو بچائے۔ بڑا ظرف رکھو، بڑا ظرف رکھو، بڑا ظرف رکھو کہ جس مسلک کا بھی عالم ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، مسند نبوی پر بیٹھا ہے، بیان فرما رہا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو۔ ایک دن میں نے مولانا جعفر قریشی اہل سنت بریلوی ہیں، بہت اچھے بیان کرتے ہیں، اچھے خطیب ہیں، مثبت بیان کرتے ہیں، باقی اختلاف ایک طرف۔ انہوں نے کہا کہ جی تم جو ہے اپنے خطیبی قدر نہیں کرتے، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہو، شاباش دینے کی بجائے اس پر تنقید کرتے ہو۔ اس نے گلہ کیا۔ ایسا ہی ہے، ہم کسی کو پرموٹ نہیں کرتے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو پرموٹ کرو، میں تو اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہوں۔ ہو گیا تو سو ہو گیا۔ دولت کو کس کو کڑوی ہے؟ دولت تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ دین کا کام بغیر دنیا کے نہیں ہو سکتا۔ دین ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب بر اعظم تک پہنچ کر انہوں نے دین کا کام کیا، دین کا کام پھیلایا، مثبت
آوازیں پھیلائیں، مثبت جو ہے محبت پھیلائی، اور پیسہ ہے تو علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی، پیسہ ہے تو یہ آگے جا کر آگے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے کہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا تو لگاتا ہے۔ اگر آپ اتنا درد رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کھرا سودا ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، کھرا سودا ہے، تو کھرا سودے والا جو ہے وہ تلخ کلام تو نہیں ہوتا، وہ ایسا شتر مہار تو نہیں ہوتا، تکبرانہ طور پر وہ بات نہیں کرتا، وہ درد دل سے محبت سے کرتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بد اخلاق سنیار شام کو جیب خالی لے کے جاتا ہے، با اخلاق کباڑیا، با اخلاق کباڑ جو کچرا کنڈی اکٹھا کرنے والا شام کو جیبیں بھر کے لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کھرا سودا ہے تو آپ اخلاق دیں، 4 چاند لگ جائیں گے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اگر آپ محبت دیں گے، اخلاق دیں گے، درد دیں گے تو آپ کا کھرا سودا بھی بکے گا۔ اگر آپ بد اخلاق ہیں تو آپ سے قال اللہ و قال الرسول کی صدا بھی نہیں سننے کے لیے لوگ تیار نہیں سنیں گے۔ جن کے پاس حق ہے تو حق والے جو ہیں وہ درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا درد لے کر اٹھیں اور امت کو اکٹھا کریں، امت کو درد سنائیں، اور عوام تو پھر بھی قابل احترام ہے۔ جیسے بیمار انسان قابل رحم ہوتا ہے، جیسے بچہ قابل رحم ہوتا ہے، اور بیمار بھی بچے کی مانند ہوتا ہے، بوڑھا بھی بچے کی مانند ہوتا ہے، اور ان پڑھ انسان بھی بچے کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے بچہ قابل رحم ہوتا ہے، غصے سے نہیں سمجھتا، اسی طرح بیمار بھی غصے سے نہیں سمجھتا، اسی طرح بزرگ بھی، بوڑھے بھی اسی طرح غصے سے نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ان پڑھ لوگ بھی غصے سے نہیں سمجھتے، پیار اور درد سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا جب میرا دل کہا کہ میں عوام الناس کو گلہ رکھوں، آپ سے شکوہ ہے مجھے کہ ہم جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، جعفر قریشی ہے، ٹھیک ہے عالم نہیں ہے، رٹی رٹائی تقریریں ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ اس کو شاباش دے کر تو دیکھو، ایک دفعہ تبکی دے کر تو دیکھو، وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کیسے کوشش کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اس کو ایک دفعہ اپریشیٹ کر کے تو دیکھو، محبت دے کر تو دیکھو، وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں، مجھے اس قابل سمجھا، مجھے کوئی ایسا ایک بندہ ہے جو غیر امانت دار ہے، اس کو آپ نے امانت دی، امانت دے کر کہا کہ یار تم بہت اچھے ہو اس دنیا میں، بلکہ ہمارے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں مجھے امانت دار لگے، میں نے کہا یار یہ امانت تو رکھ لو، جب مجھے ضرورت پڑے گی کچھ دن بتا دے پھر میں لے لوں گا۔ جو بندہ غیر امانت دار ہے، خیانت کار ہے، وہ بھی آپ کی امانت کو سنبھال کے رکھے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپریشیٹ کیا، تعریف کی، وہ کوشش کرے گا کہ یار میرے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ قابل تعریف ہیں۔ آپ ایک دفعہ درد اپنا نکال کر تو دکھاؤ۔ اللہ پاک ہمیں درد رکھنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں جو ہے دین والوں کو، اسلام کا نام لینے والوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے شیعہ بھی ہیں، وہ بھی تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، مشترکہ ہیں۔ اگرچہ
صحابہ کرام کو برا نہ کہیں تو وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ کیوں ہم کسی کے تعصب میں ہم اہل بیت کو چھوڑیں؟ اہل بیت اطہار میری نماز ہی نہیں جب تک کہ میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجوں۔ بات ختم ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔